السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا واملا۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام و حاضرین، عنوان ہے نوجوان اور اخلاقی بگاڑ۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ نوجوانی تک پہنچنے کے لیے کن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ اولاد ہونے سے پہلے ماں باپ اولاد کی نعمت کے حصول کے لیے دعا کرتے ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس نعمت کے حصول کے لیے اللہ سے دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی، رسول اور خلیل ابراہیم علیہ السلام نے بڑی پیاری دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سن لیا اور اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما بردار اولاد عطا فرمائی۔ زکریا علیہ السلام سر کے داڑھی کے بال بہت سفید ہو چکے، جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ اس حالت میں رب کریم سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، تو اپنے جانب سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو خوب سننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد زینت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور بیٹے اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ تو گویا کہ اولاد کی بڑی اہمیت ہے، اور اولاد ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ جبکہ رب العالمین نے اپنے مخصوص بندوں کی ایک دعا کا تذکرہ فرمایا، عباد الرحمن وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہمیں متقیوں کا، پرہیزگاروں کا پیشوا اور امام بنا دے۔ لہٰذا اولاد کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے تحت کسی کو اولاد نہیں دیا ہے تو اس فیصلے پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ان الفاظ میں ادا کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیا۔ تو معزز حاضرین، ہم نوجوانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ نوجوانی سے پہلے ہم بچوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ نوجوانی اچانک نہیں آ جاتی۔ بچپنے سے آدمی گزرتا ہے تو نوجوانی تک پہنچتا ہے، اور جو نوجوان بچپن میں نیک ہوتا ہے جوانی میں وہ نیک رہتا ہے، جو نوجوان بچپن میں بگڑا رہتا ہے وہ جوانی میں بھی بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے، من شب علی شیء شاب علیہ۔ جو آدمی جس عادت پر جوان ہوتا ہے اسی عادت پر بوڑھا ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھیں گے جن کی جوانیاں غلط ہوتی ہیں ان کا بڑھاپا بھی غلط ہوتا ہے، جن کی جوانیاں پاکیزہ ہوتی ہیں
وہ بڑھاپا ان کا پاکیزہ ہوتا ہے۔ لہٰذا بگاڑ صلاح کے بعد ہے، اخلاقی بگاڑ جو ہے وہ صلاح اور درستگی کے بعد ہے۔ اور ایک بات جان لیجئے اخلاق کے تعلق سے، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حقوق کی ادائیگی اور آداب زندگی کا اہتمام یہ اخلاق ہے۔ حق اگر ادا کریں گے تو آپ با اخلاق ہوں گے، اور حقوق میں سب سے پہلا اور بڑا حق اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں تعلیم دی اور کہا، اے معاذ، کیا آپ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ بڑے باادب تھے صحابہ کرام، ہماری طرح، ہمارے نوجوانوں کی طرح بے ادبی کی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ اگر ان کو بات معلوم ہوتی تب بھی کہتے اللہ و رسولہ عالم۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق بیان فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی توحید کو نہ اپنائے وہ با اخلاق ہوگا؟ جو رب کی معرفت حاصل نہ کرے کیا وہ با اخلاق ہوگا؟ کیا رب کی معرفت حاصل نہ کرنے والا انسان رب کے سکھائے ہوئے اخلاق کو اپنا سکے گا؟ تو سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت بچوں کو کرانا ضروری ہے۔ چھوٹے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، اللہ رب العالمین کے صفات کیا ہیں اور اس کی قدرتیں کیا ہیں، دنیا میں اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص کر رب کی معرفت اور عقیدہ توحید کے سلسلے میں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے رسول کا مقام بتایا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بچوں کے سامنے واضح کیا جائے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز سکھانا ضروری ہے۔ حلال اور حرام کی آپ تمیز نہیں سکھائیں گے کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے تو یہ بچے با اخلاق نہیں بنیں گے۔ بھلا حرام کو اپنانے والا کیسے با اخلاق بن سکتا ہے؟ حلال اور حرام میں تمیز ضروری ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں بیت المال کے سامنے کوئی کھجور پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے اور ننھے نواسے کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کخ کخ کخن کخن، تھوکو تھوکو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم آل محمد صدقہ اور خیرات نہیں کھاتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کی تمیز سکھائی۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، عمر میں بہت چھوٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں سکھا رہے ہیں آپ غور فرمائیے۔ احفظ اللہ یحفظ، آپ اللہ کے دین کی حفاظت کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے توحید کی حفاظت کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آپ اللہ کے حدود کی حفاظت کیجئے، آپ اپنے سامنے اللہ کی مدد پاؤ گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اہم بات فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ کی مدد طلب کرو۔ تو معزز حاضرین، عقیدے کی اصلاح بچوں کے اندر ضروری ہے، ورنہ یہ بچے جوان ہو جائیں گے بغیر رب کی معرفت کے اور بغیر رسول کے مقام کو پہچانے ہوئے، بغیر حلال اور حرام میں تمیز کیے ہوئے۔ یہ بچے جب جوان ہوں گے تو کیا آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ سدھرے ہوئے ہوں گے؟ ان کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں گے۔ جو آداب کو نہ جانے، جو حقوق کو نہ جانے، اس کے اندر کبھی سدھار نہیں آ سکتا۔ تو معزز حاضرین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو اولاد دے تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ بچوں کی تربیت کرے. بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، 7واں دن آتا ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک جانور بچی کی طرف سے، 2 جانور بچے کی طرف سے ذبح کیے جائیں. اور ایک بات یاد رہے، بڑے جانور ذبح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. بکری ذبح کریں گے یا چھوٹا جانور ذبح کریں گے، اور بڑے جانور میں عقیقے میں حصہ بھی نہیں ہے، 7 حصے قربانی میں ہیں، عقیقے میں نہیں ہیں. جانور ذبح کیا جائے گا اور خود گھر میں کھایا جائے گا، رشتہ داروں اور اڑوس پڑوس کو دیا جائے گا، اور 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے گا، اور سر کے بال صاف کیے جائیں گے، اور سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے گی. تو بچہ پیدا ہوتے ہی یہ بچے کے حقوق ہیں. پھر اس کے بعد ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلائے. وَعَلَى الْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. ماؤں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، اور 2 سال سے لے کر جب بچہ 3 سال میں داخل ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر 7 سال شروع ہونے تک بچہ نقالی کرتا ہے. بیٹی ماں کی نقالی کرتی ہے، بیٹا اور بچہ باپ کی نقالی کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر بیٹے کو باپ اپنے بازو ٹھہرا کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ معصوم سا بچہ اپنے باپ کی طرح حرکتیں کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال کی شروعات سے لے کر 6 سال کے اختتام تک یہ بچے کی تربیت کا موقع ہے. چھوٹا پودا ہے، اسے تناور درخت بننے سے پہلے اس کی تربیت ضروری ہے. اور پھر 7 سال سے لے کر 10 سال تک کی جو عمر ہے بڑی قیمتی عمر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10. کہ تم اپنے اولاد کو حکم دو نماز پڑھنے کا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، کیونکہ 3 سال سے لے کر 6 سال تک باپ اور ماں کی تربیت میں رہے. اب ان کو حکم دیا جائے کہ بیٹا نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو، نماز پڑھو. 7 سال کے جب ہو جائیں تو حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھنے پر ان کی تنبیہ کی جائے اور ان کو مارا جائے. اب مسئلہ 11 سال، اور ایک اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. 10 سال کے جب بچے ہو جائیں تو ان کے بستروں کے اندر جدائی ڈال دو. بھائی بہن کو ایک چادر کے نیچے سونے نہ دو، 2 بہنوں کو ایک چادر کے نیچے سونے نہ دو. بچھی ہوئی چادر پہ تو سو سکتے ہیں لیکن اوڑھنی کی چادر الگ ہونا چاہیے. اور یا ماں باپ اپنے بستر سے 10 سال کے بچے کو جدا کر دیں. یہ تربیت ہے، یہ اخلاق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. اب اس کے بعد 11 سال سے لے کر تعلیمی مرحلہ 21 سال تک یا شادی ہونے تک جو مرحلہ ہے، اسی مرحلے میں بچوں کے بگڑنے کا امکان ہے. اسی مرحلے میں بچے بگڑتے ہیں، اور بگڑنے کی بڑی وجہ گھر کا یا تو غلط ماحول ہے یا بچوں کا غلط دوستانہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے اور اس بات کا جائزہ لے کہ میں دوستی کس سے کر رہا ہوں. گٹکا کھانے والے سے تو میری دوستی نہیں ہے، بیڑی اور سگریٹ پینے والے سے تو میری دوستی نہیں ہے، ننگے فلم دیکھنے والے سے تو میری دوستی نہیں ہے، غلط عادت والے سے تو میری دوستی نہیں ہے. دوستی کا جائزہ لیا جائے. اس لیے کہ عام طور پر بچے جو بگڑتے ہیں دوستوں کی وجہ سے، سہیلیوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت آپ کو برا بنائے گی. کسی عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ عطر کی خوشبو سونگھتے رہیں گے، یا وہ تحفے میں آپ کو عطر دے گا یا آپ اس سے عطر خرید لیں گے. اگر کسی بھٹی دھنکنے والے کے بازو بیٹھیں گے تو آپ کو دھواں لگے گا اور آپ کے کپڑے کالے ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے چنگاریاں کپڑوں پر پڑ جائیں. تو معزز حاضرین، نوجوان بچوں میں بگاڑ کب آتا ہے؟
پہلے سدھار ہو تو بعد میں بگاڑ کا مسئلہ ہے، شروع سے سدھار پر کوئی توجہ نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں کی جا رہی ہے تو بعد میں تو بگڑیں گے ہی بگڑیں گے۔ تو معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اولاد کو ایک ایسی نعمت اور دولت بنایا ہے، اگر اولاد نیک ہو تو انسان کے مرنے کے بعد بھی یہ نیک اولاد مرے ہوئے ماں باپ کے لیے کام آئے گی۔ اسی لیے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے، انسان سے مراد ماں اور باپ ہے، تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، روح نکلتے ہی نہ اب نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ کوئی نیکی کرنا ہے، اس لیے کہ اس کا جسم مردہ ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہے، نامہ اعمال کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن 3 ایسے اسباب اور ذرائع ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، باقی رہنے والا صدقہ اور نیکی۔ کسی نے زندگی میں مسجد بنا دی، اللہ کا گھر بنا دیا، مدرسے کی عمارت تعمیر کر دی، بورویل کا محلے والوں کے لیے انتظام کر دیا، مسافروں کے لیے سرائے کا انتظام کر دیا اور للہ لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، تو یہ سارے صدقے جاریہ ہیں، نیک کام ہیں۔ ڈائلیسس کے لیے آپ نے ایک سینٹر کھول دیا اور لوگ جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس طرح آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ عالم دین ہیں، آپ دین کی خدمت کرنے والے ہیں اپنی زندگی میں، آپ نے زندگی میں بہت سی کتابیں لکھی، اپنے شاگردوں کو تیار کیا، دین کی دعوت کا کام کیا، آپ کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پر آ گئے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ کے انتقال کے بعد بھی اس کا فائدہ، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ دعا کا اثر نیک ماں باپ کو ضرور پہنچے گا، اور دعا زندگی میں بھی کرنا چاہیے ماں باپ کے لیے، اور وفات کے بعد بھی کرنا چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ معزز حاضرین، ماں باپ کے ساتھ اولاد کا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ وہی اولاد با اخلاق ہے جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن کی بیشتر آیتوں میں اپنا حق ذکر کرنے کے بعد ماں باپ کا حق ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور اس پیدا ہونے والے انسان کا سبب ماں باپ ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کے حقوق کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں اور احادیث بھی ہیں والدین کے سلسلے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے، نیک اور صالح نوجوان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور بگڑا ہوا نوجوان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا ہو۔ بہت سے بچے اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالی تو نہیں دیتے، لیکن اپنے ماں باپ کو گالی کھلانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر ان یشتم الرجل ابویہ، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام بڑے سیدھے ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کسی آدمی کے باپ کو گالی دے گا، جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، آدمی کسی کی ماں کو گالی دے گا اور جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دے گا، گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اور با اخلاق با کردار وہ نوجوان ہے جو نوجوان رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ ددیحال کو مکمل نظر انداز کر چکے ہیں۔ بے شک تینوں رشتوں کا خیال ہونا چاہیے، اس میں توازن ہونا چاہیے۔ ددیحالی رشتہ داروں کا کہ دادا کی عزت کی جائے، چچا اور تایا کا لحاظ رکھا جائے،
پھوپھی اور پھوپھی کے اولاد کا، چچا کے اولاد کا خیال کیا جائے، یہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے والدہ کی طرف سے نانا اور نانی ہیں، خالہ اور ماموں ہیں، اور ان کی اولاد ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے نوجوان بچوں کا بہتر سلوک ہونا چاہیے۔ گھر مہمان آتے ہیں، بچوں کو ہوش ہی نہیں ہے، موبائل میں ایسے مصروف ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا ہے ماموں آئے ہیں، خالہ آئی ہیں، پھوپھی آئی ہیں، چچا آئے ہیں، لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے، ان کا اکرام کیسے کیا جائے۔ اسی طرح سسرالی رشتہ دار کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے سسرالی رشتہ دار کا خیال رکھے، مرد کو چاہیے کہ اپنے سسرالی رشتہ دار کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ تو معزز حاضرین، بھلا وہ نوجوان کیسے با اخلاق ہو سکتا ہے جو رشتہ دار کا خیال نہیں کرتا، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا؟ ایسا نوجوان کیسے با اخلاق ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنے پڑوس کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ پڑوس کے ساتھ لڑنا، گالی گلوچ کرنا اور ان کے ساتھ غلط برتاؤ کرنا، یہ اچھے نوجوان کا کردار نہیں ہو سکتا، یہ بگڑے ہوئے نوجوان کا کردار ہوگا۔ پڑوس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے بارے میں فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ۔ برابر جبریل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے تو پڑوس کا خیال کرنے کو کہتے اور اس کا لحاظ رکھنے کو کہتے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ پڑوس کو وارث نہ بنا دیا جائے، جائیداد میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ معزز حاضرین، ایک اہم بات یہ ہے، محلے کے ماحول کو ہمارے نوجوان نہ بگاڑیں۔ محلے کا ماحول اگر پاکیزہ ہے، پرسکون ہے، تو اس پرسکون ماحول کو باقی رکھیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اور آپ جانتے ہیں شہر کے اندر ایک عجیب فضا ہے کہ پولیس والوں کو یہ مہم چلانی پڑتی ہے، چبوترا مہم۔ عجیب و غریب بات ہے، حالانکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ تم لوگ راستے میں مت بیٹھو، اگر راستے میں بیٹھ رہے ہو تو اس کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے، کہیں نکڑ پر، کہیں چبوترے پر، کسی کے کٹے پر بیٹھے ہو تو ان 5 حقوق کا پاس و لحاظ رکھو، نگاہیں نیچی رکھو تاکہ گزرنے والی عورتوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور اسی طرح کوئی گزرنے والا سلام کرے تو سلام کا جواب دو، اگر بھلائی کا حکم دینے کا موقع ہو بھلائی کا حکم دو، اگر کسی برائی سے روکنا پڑے تو برائی سے روکو، اور راستے میں اگر تکلیف دہ چیز ہے، کوئی گنیٹ رکھا ہوا ہے کہ اور کانچ گرے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے تو اسے ہٹانے کی کوشش کرو۔ تو معزز حاضرین، نوجوان اگر نیک اور صالح ہوگا تو ہمارا معاشرہ بھی نیک اور صالح ہوگا، اور بگڑا ہوا نوجوان وہ ہے جو صالحیت سے دور ہے، جس کی تربیت صالحیت پر نہیں کی گئی۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا پودا ہے، اس پودے کی تربیت اور پروان چڑھانے کو چھوڑ دیں اور اس کے تناور ہونے کے اوپر تبصرہ کریں اور خیال کریں، یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ بچوں کا پہلے لحاظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اہل ایمان کو دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ معزز حاضرین، اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اچھے اخلاق پر ہونے کی سند عطا فرمائی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے نبی بنا کر بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق اور کردار کی میں وضاحت کروں، مکمل کر کے دکھاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں سب سے زیادہ تعداد میں لوگ کس سبب سے داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 2 سبب ذکر فرمائے، تقوی اللہ و حسن الخلق۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور اچھے اخلاق اپنانے کی وجہ سے۔ یہی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اس حدیث کے راوی یہ دونوں صحابہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، آپ اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی رہو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی اور چھوٹا گناہ کرنے کے بعد نیکی کرو، اس لیے کہ
नेकी की वजह से छोटे गुनाह मुआफ होते हैं। और अल्लाह ने इस कानून को कुरान में बयान फरमाया, इन्नल हसनाति युद्हिबन सय्यात, कि बेशक नेकियां छोटे छोटे गलतियों और बुराइयों को मिटा देती हैं। और तीसरी बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, आप लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, काश के यहाँ पर ख़वातीन होती, इसलिए कि हम नौजवान लड़कों की तो बात कर रहे हैं, नौजवान लड़कियों के सिलसिले में भी हिदायत देने की ज़रूरत है। और आखिर में एक अहम बात जो हमारे मुआशरे में बिगाड़ का सबब है, तालीम के नाम पर वक्त पर शादियाँ ना होना, ये आवारगी पैदा कर रही है हमारे मुआशरे में। नौजवान बच्चे नहीं रह रहे हैं, 30 साल 35 साल के बाद शादियाँ हो रही हैं। बच्चियों की शादियां 25 और 30 साल में हो रही हैं। कहीं तालीम का बहाना है और कहीं पर मियार का बहाना है, हालांकि हमारा जो असल मियार है दीन और ईमान है, उसके बाद खूबसूरती है और माल है और हसब व नसब और ख़ानदान है। हमारे मुआशरे में शादियों में ताख़ीर की वजह से बहुत बिगाड़ है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर नौजवानों से खिताब करके फरमाया, या माशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जिसके पास शादी की इस्तिताअत है, जिम्मेदारियों को निभाने की सलाहियत है, उसको चाहिए कि वो शादी करे। और शादी करने के 2 फायदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। एक ये है कि निगाह नीची हो जाएगी, बदनिगाही से आदमी बचेगा, बुरी निगाह और गलत निगाह से बचेगा। और दूसरे ये है कि अपनी इज्जत और आबरू और शर्मगाह की हिफाजत होगी, आदमी जिनाकारी में मुब्तला नहीं होगा। उसके बाद आपने ये भी फरमाया, वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम, आदमी जवान है, शादी की ज़रूरत है, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता, सेहत की वजह से, माल की वजह से जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, तो ऐसे नौजवान को चाहिए कि वो नफली रोज़े रखे। इसलिए कि नफली रोज़ा रखने की वजह से आदमी नफ्स पर काबू पाता है। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बातें बहुत हैं, उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है। इंशाअल्लाह बकिया तफसीलात हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम बयान करेंगे। और मेरा उन्वान था नौजवान और अखलाकी बिगाड़। तो पहले अखलाकी सुधार हो तो बिगाड़ का इम्कान है, और उस बिगाड़ को दूर किया जा सकता है सलाह और खैर के ज़रिए से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, मौलाए करीम हमारे मुआशरे को साले मुआशरा बनाए, हमारे नौजवानों में अल्लाह ताला दीनदारी अता फरमाए, तकवा शियारी अता फरमाए, और अपने मुकाम को और अपने मर्तबे को समझने और जानने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जज़ाकल्लाह खैरन। मर्सी टीवी, पैगाम रहमत।